السلام علیکم. کلاس 7 لیکچر نمبر 37. اعراب لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کو دیے گئے ورک کے مطابق یہ آپ کے پاس لسٹ موجود ہوگی. اردو بی کا یہ کام ہے آپ کا آج کا بھی. درج ذیل الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ان پر اعراب لگائیں. اس طرح سے یہ ایک اعراب لسٹ آپ کو دی گئی ہے. آپ نے تلفظ کو درست کرنے کے لیے ایک آپ کو اگزامپل دے دیا جاتا ہے, ایک مثال دے دی جاتی ہے کہ اس وزن کے مطابق آپ نے اعراب لگانے ہیں, اور باقی تمام الفاظ پہ آپ خود اعراب لگا کر اپنا تلفظ درست کرتے ہیں. مقصد صرف اعراب لگانا نہیں ہے بلکہ ان لفظوں کو صحیح طرح سے تلفظ کے ساتھ درست اعراب کے ساتھ پڑھنا اس کا مقصد ہے. تو اپنی اپنی اعراب لسٹ آپ لوگ کھولیں. اپنے جو آپ کا ورک ہے, ورک پیک آپ کو دیا ہوا ہے, اس میں سے اپنی اپنی اعراب لسٹ نکالیں اور جیسے جیسے آپ کو بتاتے جا رہے ہیں آپ اپنے اعراب جو ہے وہ اس پہ لگاتے جائیں. اس پہ پہلا لفظ جو ہے محبوب. محبوب ہے پہلا لفظ. یہ جو آپ کو اگزامپل دی گئی ہے, مثال دی گئی ہے. محبوب کے اعراب کس طرح سے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے مفتوح ہے. مفتوح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زبر ہو. فتحہ زبر کو کہتے ہیں, اور جس حرف کے اوپر زبر ہو اس حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں. تو ہمارا پہلا حرف میم ہے. میم کے اوپر زبر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے. اور دوسرا ساکن. ساکن کا مطلب کہ اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے, کوئی جزم, کوئی پیش زبر نہیں ہے, تو ساکن ہے, اس کے اوپر صرف جزم ہے. یہ ہے جو ہے ہمارا دوسرا حرف ہے, اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جزم. اس طرح سے بھی لگا لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بھی لگا لیتے ہیں, دونوں طرح. تیسرا جو ہمارا حرف ہے وہ مضموم ہے. مضموم کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر پیش ہو. زما عربی زبان میں جب ہم اعراب پڑھتے ہیں تو زما پیش کو کہتے ہیں. جس حرف پر پیش لگی ہو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے. تو ہمارا وزن یہاں پر اعراب تلفظ کو درست کرنے کے لیے کیا وزن بنا کہ میم مفتوح ہے اور ہے ساکن اور بے مضموم, اور بے کے ساتھ واو بھی ہے, بے پیش واو بو. محبوب, اور آگے سے آخری حرف جو ہے یہ بھی ساکن ہی ہے, محبوب. تو اسی کے مطابق ہم اعراب لگائیں گے. نمبر 1 جو آپ کا لفظ ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے اسی وزن کے مطابق؟ پہلے حرف کو مفتوح کریں گے, میم پہ زبر لگائیں گے, اور دوسرے کو ساکن اور تیسرے کو مضموم. تو کیا بنے گا؟ مغلوب. اور چوتھا بھی ہمارا ساکن ہوگا, مغلوب. جیسے محبوب کے اوپر اعراب لگے ہوئے اسی طرح سے آپ مغلوب کے اوپر بھی اعراب لگا لیں گے. دوسرا لفظ ہے ہمارا معقول. معقول. میم پہ زبر, عین پہ جزم, قاف پہ جو ہے وہ پیش, اور لام ساکن. معقول. مفتوح. مفتوح یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زبر والا جو ہوتا ہے مفتوح زبر والا, تو وہی والا یہاں پہ آ گیا. میم پہ زبر, فے ساکن, اور تے پہ پیش اور ہے ساکن, مفتوح. چوتھا لفظ کیا پڑھیں گے ہم, کس طرح سے اعراب لگائیں گے؟ مقبول. مقبول. میم پہ زبر, کاف ساکن, بے پہ پیش اور لام ساکن, مقبول. پانچواں لفظ مجروح. میم پہ زبر, جیم ساکن, بے پہ پیش اور ہے ساکن, مجروح. چھٹا لفظ مضمون. میم پہ زبر, زواد ساکن, میم پہ پھر پیش اور نون ساکن, مضمون. ساتواں لفظ ہے ممنون. اسی طرح سے میم پہ زبر, میم ساکن, نون پہ پیش اور نون ساکن, ممنون. مذکور. آٹھواں لفظ مذکور. میم پہ زد, زے ساکن, کاف پہ پیش, رے ساکن, مذکور. محسوس. اس لفظ کو عام طور پر اپنی روزمرہ زبان میں ہم اس کو غلط بولتے ہیں, محسوس کہا جاتا ہے.
اور اوپر جو انہوں نے ہمیں مثال دی تھی وہ بھی ہم محبوب کہتے ہیں. تو ہماری یہ کریکشن ہوگی یہاں پہ تلفظ کی کہ محبوب ہے اور یہاں پہ محسوس. میم پہ زبر ہے ساکن, سین پہ پیش اور سین ساکن. محسوس. 10واں لفظ ہے موجود اور 11واں لفظ ہے مفقود. جس طرح سے آپ کو اعراب بتائے اس کے مطابق آپ لگاتے جائیں گے تو آپ کے اس سے 10واں لفظ بنے گا موجود اور 11واں لفظ مفقود. اس کے بعد آگے اگلا لفظ ہے محترم. اب ہم نے محترم کے وزن پہ اعراب لگانے ہیں. پہلا حرف جو ہے محترم میں مضموم ہے, دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہے اور تیسرا چوتھا مفتوح ہے. مضموم کا مطلب پیش والا ہے, ساکن کا مطلب جزم ہے اور تیسرا چوتھا مفتوح, مفتوح کا مطلب زبریں ہیں. تو یہاں پہ کون کون سے حرف کیسے کیسے ہیں دیکھتے ہیں. میم جو ہے یہ مضموم ہے یعنی اس کے اوپر پیش ہے, ہی جو ہے وہ ساکن ہے اور تے اور رے یہ دونوں ان کے اوپر زبریں ہیں. یہ جو ہے اس کو جب کمپوزنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ تھوڑے سے اعراب آگے پیچھے ہوئے ہیں, یہ تے پہ اور یہ رے پہ ہوگی. ٹھیک ہے. محترم. تو محترم کے وزن پہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لفظ ہیں. 4 لفظ ہیں ہمارے پاس صرف. ان کے اوپر ہم اعراب لگائیں گے. مختصر ایسے لگیں گے, میم پہ پیش, خے ساکن, تے پہ زبر اور سواد پہ زبر اور رے ساکن. مختصر. تے اور سواد پہ زبریں لگیں گی اور رے ساکن ہوگا جیسے یہاں پہ میم ساکن ہے. دوسرا لفظ ہے معتبر. معتبر. میم پہ پیش, عین ساکن, تے اور بے پہ زبر اور پھر رے بھی ساکن. معتبر. تیسرا لفظ منتظر. میم پہ پیش, نون ساکن, تے اور زوئیں کے اوپر زبریں آئیں گی اور رے ساکن. منتظر. چوتھا لفظ ہے ہمارا منتخب. میم پہ پیش آئے گی, نون ساکن, تے اور خے کے اوپر زبر ہوگی یعنی دونوں مفتوح ہوں گے اور بے ساکن. تو یہ بن گیا منتخب. اس کے بعد ہم اپنے اگلے وزن کی طرف جائیں گے. اگلا وزن ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے ہے. معراج. معراج میں کیسے, پہلا مکسور ہے. اب یہ پہلی دفعہ مکسور کا لفظ آیا یہاں. مکسور اس حرف کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو. کسر جو ہے وہ عربی زبان میں زیر کو کہا جاتا ہے. تو جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اسے ہم مکسور کہیں گے. جیسے ہم پیش والے کو مضموم اور زبر والے کو مفتوح کہتے ہیں, اسی طرح سے زیر والے کو ہم مکسور کہیں گے. میم کے نیچے زیر ہے تو یہ پہلا حرف مکسور ہے, عین ساکن ہے دوسرا حرف اور تیسرا مفتوح یعنی اس کے اوپر زبر ہے اور جیم پھر آگے سے سکین ہے. تو اسی وزن پہ ہم معراب لگائیں گے. پہلا لفظ ہے محراب. محراب میں میم کے نیچے زیر, ہے پہ جزم اور رے پہ زبر ہوگی اور بے ساکن. محراب. مقراض. میم کے نیچے زیر, کاف ساکن, رے پہ زبر اور زواد ساکن. مقراض. تیسرا لفظ ہے منکار. میم کے نیچے زیر, نون ساکن, کاف کے اوپر زبر اور رے ساکن. منکار. کے بعد ہے مفتاح. مفتاح. میم کے نیچے زیر, فے کے اوپر جزم, تے پہ زبر اور ہے ساکن. مفتاح. مزراب. میم کے نیچے زیر, زواد پہ زبر, رے پہ بھی زبر اور بے ساکن. مزراب. اور آخری لفظ مصباح. میم کے نیچے زیر, سواد ساکن, با پہ زبر اور ہے ساکن. مصباح. اس کے بعد اپنے اگلے وزن کی طرف چلتے ہیں. منزل. منزل میں پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہے, دوسرا ساکن اور تیسرا مکسور یعنی اس کے نیچے زیر ہے. منزل. میم پہ زبر, نون ساکن, زے کے نیچے زیر اور لام ساکن. اسی وزن پہ ہم لکھیں گے مسجد. ٹھیک ہے. میم پہ زبر, سین ساکن, جیم کے نیچے زیر اور دال ساکن. مسجد. محمل. محمل. میم پہ زبر, نون ساکن, زیر, میم کے نیچے زیر اور لام ساکن. محمل. ہاں جی. محمل. میم پہ زبر, ہے ساکن, میم کے نیچے زیر اور لام ساکن. محمل. مغرب. میم پہ زبر, غین ساکن, رے کے نیچے زیر اور بے ساکن. مغرب. مجلس. میم پہ زبر, جیم ساکن,
लाम के नीचे जेर और सीन साकिन मजलिस। ये हमारी पूरी वर्कशीट पे एराब लगेंगे। यही आज का आपका होमवर्क और डायरी यही है। लेक्चर नंबर 37 एराब लिस्ट आपने पूरे एराब लगा के और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ आपने इन अल्फाज को पढ़ना सीखना है, इनको याद कर लेना है कि इनका तलफ़ुज़ क्या है। पेपर में जब आपसे एराब का पूछा जाता है तो या तो आपको लफ्ज़ देके उसके ऊपर एराब लगवा लिया जाता है और या फिर MCQs आपको शक्ल में भी दिया जाता है कि आपको 3 या 4 लफ्ज़, एक ही लफ्ज़ के ऊपर 3 या 4 तरह के एराब लगा कर दे दिए जाते हैं। जैसे कि महबूब है, महबूब पे 4 तरह के एराब लगा दिए और आपसे कह दिया कि दुरुस्त तलफ़ुज़ मुंतखब करें, तो आपने उसमें से सही एराब वाला लफ्ज़ जो है वो चूज करना होता है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि दिए गए लफ्ज़ पर एराब लगाएं, कि आपको बगैर एराब के एक लफ्ज़ दे दिया जाता है और उस पर आपने खुद एराब लगाने होते हैं। और पेपर में अक्सर और बेशतर ये एराब वाला जो पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ये बच्चे रॉन्ग ही अटेम्प्ट करते हैं। तो बेटा इसको नॉन सीरियस नहीं लेना है, इसको ये नहीं कि बस एराब लगा के रख दिया, बस आज का तो इजी सा काम था। तमाम अल्फाज ये जो हैं आपको इन एराब के साथ, इस तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पता होने चाहिए कि आपसे कोई भी लफ्ज़ जो है इस पर एराब लगवा लिया जाए या उसका तलफ़ुज़ पूछ लिया जाए तो आपको आता हो। तो लेक्चर नंबर 37 एराब लिस्ट, आपने उस पर एराब लगा के और उनके वर्ड्स की लर्निंग करनी है।